الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جو 1000 سالہ ہوئی، آپ کی زندگی میں تو کوئی جو ہے ایسا نہیں تھا کہ جس نے کفر اور شرک اختیار کیا ہو، بلکہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی ملت کے اوپر، ایک ہی مذہب کے اوپر قائم تھے. کان الناس امۃ واحدہ، قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال دنیا کے اندر رہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی کفن دفن کا انتظام اللہ کی طرف سے فرشتے لے کر آئے تھے اور آپ کو دفن کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور چونکہ آپ کے زمانے میں کوئی احکامات وغیرہ نہیں تھے، اس لیے رہن سہن کا طریقہ، کھانے پینے کا انتظام کا طریقہ یہی سکھایا جاتا تھا. معلوم ہوا کہ رہن سہن کا طریقہ اور کھانے پینے کا طریقہ سیکھنا یہ بھی کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. سب سے پہلے تو یہی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے لڑکے حضرت شیش علیہ السلام کو کچھ وصیتیں فرمائی. شیش یہ جو ہے سریانی زبان کا لفظ ہے جو زبان میں چلتی تھی، جس کا عربی کے اندر ترجمہ ہبۃ اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا عطیہ، اللہ کی بخشش. چونکہ حضرت شیش علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ویسا انتظام کر رکھا تھا جیسے کہ حضرت آدم کے لیے تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تیار آ جاتا تھا. حضرت شیش علیہ السلام کو بہت ساری وصیتیں حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. چونکہ حضرت شیش علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں، احادیث میں کہیں کہیں مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی تفصیل سے نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. ہاں البتہ اتنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام جن لوگوں کے اندر کچھ خرافات برائی آ گئی تھی اس کے اوپر بڑی محنت کرتے تھے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے جو صحیفے دیے گئے تھے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. حضرت شیش علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش، یہ سریانی لفظ ہیں، اس کا عربی میں معنی کچھ اور ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے نام ہے ویسے ہی نام ہے، لیکن وہ سریانی زبان کے نام ہے. ان کو اپنا نائب بنایا. دیکھیے ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی اچھے لوگ جاتے تھے تو اپنے بعد اپنا جو اولاد میں جو اچھا ہوتا تھا اسی کو نائب بنا کر جاتے تھے، اس لیے کہ زیادہ اعتماد اور بھروسہ اسی پر ہو سکتا ہے جس کے اندر دینداری ہو، جس کا کلچر صحیح ہو. اور جس بیٹے کے اندر یہ بات ہوتی تھی اسی کو جو نائب بنا کر جاتے تھے. بلکہ اپنی اولاد کو اپنا نائب بنانا اور اپنی جگہ پر رکھنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. خیر، حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو جو ہے اپنی جگہ پر قائم رکھا. کچھ مدت کے بعد ان کا انتقال کا وقت آیا. یہ انوش جو تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن جو ہے بڑے دیندار اور متقی پرہیزگار تھے. انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے قنین کو جو ہے نائب بنایا. جب قنین کا بھی انتقال کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے مہلابیل کو اپنا نائب بنایا. مہلابیل جو ہے یہ بھی نبی نہیں تھے، لیکن بڑے بہادر تھے، باہمت تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے حق کے اوپر قائم رہنے والے تھے. انہوں نے جو ہے
بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے کفر تو اختیار نہیں کیا تھا لیکن دین سے چلے ہٹ رہے تھے، ان سے برابر جہاد کیا اور ان کو ٹھیک راستے پر لانے کی کوشش کی. یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ جو شیطان اور جنات شرارت کرتے تھے ان کو مار مار بھر کر جو ہے دریا کی ٹاپوں میں بگایا تھا انہیں. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہادری دی تھی. مہلابیل نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے یرد کو جو ہے نائب بنایا، اور یرد کے بعد جو ہے حضرت خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام آئے. گویا اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر. ایک تو یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ مریم کی اس میں ہے، اور ایک تذکرہ فقط نام کا ہے وہ سورہ انبیاء کے اندر. پورے قرآن میں 2 جگہ پر حضرت ادریس کا تذکرہ آیا ہے نام کا، لیکن احادیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں بڑے خوبصورت بھی تھے، کسا ہوا بدن تھا، چاہے دبلے پتلے تھے لیکن کسا ہوا بدن تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ پرہیزگار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے، حضرت آدم سے 1000 سال بعد، اور حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہے 1000 سال پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے. گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بہت سے لوگ صحیح راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے، اس وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، یعنی ان کو دین پر لانے کا، صحیح راستے پر لانے کا کام شروع کیا. اور آپ ان کو کتاب پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اس لیے کہ ادریس درس کے معنی پڑھنے پڑھانے کے ہیں. اصل ان کا سریانی نام اخنوخ تھا، لیکن جو ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے ادریس، اور قرآن پاک نے ادریسی کے نام سے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ آپ لوگوں کو کیونکہ آپ کے اوپر جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ کے اوپر بھی 30 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے تھے. اب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی اتنی زیادہ دنیا کے اندر آباد کری ہوئی نہیں تھی. بہت سے انسان ہو گئے تھے لیکن اسی علاقے میں، بابل اور اس کے اطراف کے علاقے میں، پوری دنیا میں نہیں. اس لیے کہ ابھی حضرت آدم کو آئے وہ 2000 سال ہوئے تھے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے طور پر بعض چیزیں عطا فرمائی تھی. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی بات ان سے ظاہر کرتا ہے جس سے جو اور لوگ کر نہیں سکتے ہیں اور انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہ معجزہ تھا. ایسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر چند چیزیں عطا فرمائی تھی. آپ جو ہیں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے تھے. چنانچہ آپ نے سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام شروع کیا. اس سے پہلے لوگ جو ہے جانوروں کے چمڑے ہول لیتے تھے، اس کے اس طریقے سے بنا کر ہول لیتے تھے، کوئی باقاعدہ سینے سلانے کی کوئی بات نہیں تھی. تو گویا معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سوئی بھی بنائی. آج جو ہے دنیا کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس کے شروع کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، لیکن آج دشمنان اسلام ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور انہی کے نام سے مشہور ہوتا ہے، حالانکہ بات وہ نہیں ہوتی. حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے سوئی کا استعمال کیا اور اپنے کپڑوں کو سیا. اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، جیسے کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، کہ آپ ہر ٹانکے کے اوپر سبحان اللہ پڑھتے تھے. ہر ٹانکے پر ایک ٹانکا دیا سبحان اللہ. یہ گویا بعد میں آنے والوں کے لیے تعلیم تھی کہ تمہارا ہر کام دین بن سکتا ہے، تمہارا ہر کام آخرت بن سکتا ہے. دنیا کے اندر ہی سے آخرت کو نکالنا ہوتا ہے. بقول حضرت حکیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہماری یہ دنیا، اسی میں ہماری آخرت چھپی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرو وہ دین ہو جائے گا، وہ آخرت بن جائے گی.
حضرت ادریس علیہ السلام جب کپڑا سیتے تھے تو ہر ٹانکے کے اوپر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ آسمان کے اوپر جتنے نیک عمل حضرت ادریس کے جاتے تھے اتنے کسی سارے انسانوں کے مل کر بھی اتنے نہیں جاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وہی بھی فرمائی تھی کہ میں تمہیں جتنے بھی آباد لوگ ہیں انسان ان تمام کے برابر تم کو روزانہ میں تمہیں ثواب دیا کروں گا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی ایک کام اچھا کام شروع کرے اور اس کا دیکھا دیکھی جتنے بھی کریں گے سب کا ثواب پہلے کرنے والے کو بھی ملے گا. تو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا سینے کا کام شروع کیا. گویا کہ آپ درزی بھی تھے. درزی کا عمل کو معیوب نہیں ہے, بہت اچھا عمل ہے, نبی کا عمل ہے. چنانچہ آپ نے کپڑا سینا شروع کیا. دوسرے نمبر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا علم دیا تھا. آج ستاروں کا علم جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے انگریز کی طرف. حالانکہ سب سے پہلے یہ علم اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے کو دیا تھا کہ فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہے, فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہے, تو اس وقت کیا حالات رونما ہوں گے, کیا کیا حالات پیش آئیں گے, کیا کیا مصیبتیں آئیں گی, کیا کیا اچھائیاں نازل ہوگی. یہ علامتوں کے طور پر اللہ نے رکھا ہے. ہوتا ہے تو سب اللہ کی طرف سے, لیکن علامت کے طور پر ہوتا ہے. تو ستاروں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلا دیا معجزہ کے طور پر. اس کے بعد اس کے اندر دنیا ترقی کرتی رہی اور آج بھی ستاروں کا علم ضروری ہوتا ہے. یہ ہوائی جہاز جو چلتے ہیں اس کے لیے بھی جو کمپاس بنے ہوئے تھے اس کے اندر وہی ستاروں کی رہنمائی ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تہجد گزار تھے. رات کو اٹھتے تھے ستاروں کو دیکھ کر کہ چلو بیٹا جو ہے 4 بج گئے, اور حقیقت میں 4 بجے ہوئے تھے. ہوتا ہے بات. یہ رحمانی مسجد تب تعمیر ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک مزدور آتا تھا. اس کو اگر کوئی کہے بجے تو 3 بجے ہیں کام کرو تو اوپر دیکھ کر کہتا 4 بج گئے, اور 4 بج ہی جاتے تھے. تو بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ستاروں کا علم دیا تھا, نجوم کا ستارہ. اور اسی طریقے سے رمل ایک خاص فن آتا ہے جس میں لکیریں کھینچی جاتی ہیں اور لکیروں کے ذریعے سے حالات معلوم کیے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر رکھا ہے, لیکن آج اس کا صحیح علم دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ رمل کا عمل کرتا ہے, اگر نبی کے عمل کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے تب تو بات صحیح ہوتی ہے, ورنہ صحیح نہیں ہوتی. خیر اس کی بڑی تفصیلات ہیں. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ستاروں کا علم اور رمل اور جفر کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوا اللہ کی طرف سے معجزہ کے طور پر. اسی طریقے سے عدد اور حساب, یہ گنتی اور حساب کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو دیا. جو لوگ ٹیچر حضرات میری بات کو سنیں وہ یاد رکھیں کہ بچوں کو جب گنت پڑھاوے, حساب پڑھاوے, تو اس کے اندر یہ بات ضرور بتائے کہ اس کے بانی اور کوئی نہیں ہے گنت کے, بلکہ اس کو سب سے پہلے جاننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا تھا. اسی وجہ سے صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ اگر نبی کو یہ علم نہیں ملتا, یعنی حساب کا اور عدد کا, تو دنیا کبھی بھی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتی تھی. اس سے وہ ایسی مشکل بات تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے بعد والوں کے لیے آسان کر دیا. تو عدد اور حساب کا علم بھی حضرت زکریا حضرت ادریس علیہ السلام کو بطور معجزہ کہ اللہ کی طرف سے ملا تھا. اسی طریقے سے جو ہے سب سے پہلے ہتھیار بھی آپ نے بنائے, سب سے پہلے ہتھیار بھی آپ نے بنائے حضرت ادریس علیہ السلام. اور اس زمانے میں قابل کی جو اولاد تھی وہ کفر کی طرف جا رہی تھی, تو آپ نے ان سے جہاد بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے جہاد کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے, اور انہوں نے ہتھیار بنائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا. اسی طریقے سے جو ہے رہنے سہنے کے صحیح طریقے, اسے کہ جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی, رہن سہن کا جو علم کی محتاج وہ تو ہوتے گئے کہ ہمیں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا. کچھ باتیں تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی, لیکن بعد میں آنے والے جب بستی بڑھتی گئی تو ظاہر بات ہے کہ ایک آبادی کے لوگ دوسری آبادی میں تو جا نہیں سکتے, جیسے آج کی طرف بھائی آیا میں بھی ابھی سے 5 منٹ میں, وہ بات تو تھی نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ علم آباد کاری کا بھی اور معاشرت اور معاملات کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا.
چنانچہ آپ لوگوں کو جمع کر کے رہن سہن کا طریقہ بتاتے تھے، گھر بنانے کا اور گھر میں رہنے کا طریقہ بتاتے تھے، اور اسی طریقے سے سارے جتنے بھی حالات پیش آ سکتے ہیں ان تمام کا طریقہ حضرت ادریس آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے آبادی کو آگے بڑھانا اور آبادی کو دنیا کے اندر آباد کرنا، اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ کوئی دنیا کے آج کے جو ہے یہ دشمنان اسلام جو اپنی طرف اس کو منسوب کرتے کہ ہم نے ساری چیزیں کیا غلط ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام کاج ہیں وہ سارے کے سارے بانی مسلمان ہیں اور چلا کر وہاں سے لائے۔ چنانچہ جو ہے یہ آبادیاں بنانا، گھر بنانا اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اس میں ترقی ہوتی رہی ضرور۔ گھر بنانے کے اندر پہلے چھپڑے بناتے تھے، چھپڑے بنانے کا طریقہ بتایا، اس کے اندر جو ہے کس طریقے سے یہ طریقہ بتایا، چھپڑے سے جو پھر مٹی کی دیوار ہے، مٹی کی دیوار کے بعد پھر پتھر کی دیوار، مٹی سے چن کر آیا، ایسے اب جو آج سے سی پر آیا معاملہ۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو رہن سہن کا اور مکانات بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ تقریباً 200 شہر آپ نے بسائے، 200 شہر اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ آباد کاری کا کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ دنیا آگے بڑھتی رہی، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ بتاتے بھی رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف متوجہ بھی کرتے رہے، اس لیے کہ نبی کا بنیادی کام تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی فکر دلانا۔ چنانچہ آپ کی نصیحتیں احادیث کے اندر بہت ساری آتی ہیں، بہت تفصیل سے باتیں اس کے اندر۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک بات فرمائی کہ کمال دین یعنی پورا دین اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کے اندر شریعت آ جائے۔ فقط تھوڑی دیر کے اللہ کر لینا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن دین مکمل اس سے نہیں ہوتا بلکہ پوری شریعت کے اوپر۔ الشریعت فی کمال الدین، آپ کا ارشاد ہے کہ شریعت جو دین یعنی دین کا کمال، دین کا پورا ہونا، مکمل ہونا، یہ شریعت کے اوپر۔ یعنی شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے احکام جو ہوتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور سارے معاملات مل کر، سارے لائن شعبے مل کر ایک دین بنتا ہے، لیکن جو شریعت جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے جو احکام ہوتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں بھی لوگوں کو فرمائی اور لوگوں کو توجہ دیتے رہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ آپ پہ پیروکار بھی بن گئے اور بڑے متقی اور پرہیزگار بھی بن گئے۔ لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو مشکلات بھی بہت پیش آئی، جیسے کہ بعد میں نبیوں کو مشکلات پیش آئی، ایسے آپ کو بھی بہت مشکلات پیش آئی۔ اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ دنیا اور آگ پانی سے بھر جائے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی آیا پوری دنیا میں، اور پہاڑ پر ہو کے نیچے ہر جگہ پر 40 فٹ پانی تھا۔ تو یہ بھی آیا، ایسے ہی آگ کے بھی طوفان آئے اور آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری باتیں آپ نے پیشن گوئی کے طور پر کی تھی اور اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی تھی۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے سینے کا کام بنیاد رکھنے والے آپ ہی تھے۔ حساب کتاب اور عدد کا علم بھی آپ نے لوگوں کو دیا، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے لوگوں کو دیا۔ جفر اور رمل کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چنانچہ آج بھی جو ہے بہت سے جوتش ایسے لکیروں کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی تقریریں بتاتے، یہ غلط ہوتا ہے۔ نبی کو تو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، لہذا اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا تھا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے پہلے سنایا، کہ اگر کسی کا لکیروں کے ذریعے سے کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی لکیر نبی کی لکیر سے مل گئی ہے۔ گویا ہدایت کے ساتھ ہی جو ہے سب کچھ ہوتا ہے، ہدایت کے بعد جو ہے گمراہی سے دنیا کے اندر کوئی چیز کسی کو بتائی جا سکتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے عدد و حساب کا بھی علم دیا عطا فرماتا، اور سب سے پہلے گویا حساب یعنی گنیت کا علم بھی آپ ہی کے ذریعے سے وجود میں آیا، اور عدد یعنی 1 2 3 4 5 کی گنتی یہ بھی آپ ہی نے بتایا۔ اس سے پہلے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ انگلیوں کے ذریعے سے بتا دیتے۔
اور اسی طریقے سے حضرت زکریا حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے آپ کو بہت اونچے مقام پر اٹھایا. اونچے مقام پر اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کو جو ہے پوری جہاں کے دنیا میں جتنے بھی بچنے والے انسان ہیں ان کے برابر میں آپ کا عمل بڑھاؤں گا. یہ بھی دوسرا جو رفع مکان سے مراد یعنی آپ کے مرتبے کو بڑھانے کا مراد اس سے مراد آپ کو جو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس کے ذیل میں بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر آتے ہیں لیکن جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اسرائیلی بھی خرافات ہیں. چنانچہ در منصور تفسیر کے اندر بھی بہت لمبا چوڑا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اس کے اوپر علماء نے اعتماد نہیں کیا اس لیے مجھے بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعہ تو اتنا لمبا ہے کہ ابھی اس کو بیان کرنے میں جو ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو خیر بھائی اور وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں. تو بہت سے غلط واقعات نبیوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں اس میں حضرت ادریس کی طرف بھی ہوئے. اسے کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کے اندر کسی نبی کا واقعہ ہو اور ذرا اچنبے کی بات معلوم ہو دیکھو غلط ہوتی ہے تو دل پر کھٹکتی ہے فوراً علماء سے رجوع کر لینا چاہیے اس لیے کہ بہت سے غلط واقعات اچھی کتابوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. چنانچہ در منصور جو ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے لکھی ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ کعب احبار کی روایت لے آئے ہیں لیکن علامہ ابن کثیر نے اس کو رد کر دیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا. آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا یا آپ کو موت دے کر پھر آسمان پر اٹھا وہاں پر زندہ ہوئے یا آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا موت دینے کے بعد پھر جنت میں داخل اور ابھی تک جنت میں ہی. یہ مختلف روایتیں ہیں لیکن علامہ قاضی صاحب نے جو اپنی تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے آسمانوں کے اوپر چند انبیاء کی ملاقاتیں کی. اس میں جو ہے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے بھی ملاقات ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کو مرحبا بالاخ الصالح سے آپ کا استقبال بھی کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بلند مقام یہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا. اس سے جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ ان کا بلند ہو گیا نہیں. جوسی کوئی خاص پوائنٹ کے اوپر کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے لیکن مجموعی طور سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بلند مرتبہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن ایک جزئی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو یہ مقام دیا کہ آپ جو ہیں چوتھے آسمان کے اوپر اٹھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر یہ مقام عطا فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اور چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا وقت حضرت نوح سے 1000 سال پہلے کا ہے. اب حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے بعد خلیفہ بنا اپنے بیٹے کو لیکن بعد میں آہستہ آہستہ دنیا کے حالات بگڑتے گئے. شیطان طاق میں بیٹھا ہوا تھا ابھی تک تو چونکہ اچھے لوگوں کی سرپرستی لوگوں کو حاصل تھی اس لیے اس کو اتنی جو ہے موقع نہیں ملتا تھا لیکن شیطان نے تو یہ وعدہ یہ جو ہے یہ قسم کھائی ہے نا کہ ثم لأغوینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کروں گا. تو اب حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد شیطان کو گمراہ کرنے کا لوگوں کے اندر موقع ہوا. اس کے اندر آپ پھر سنیں گے کہ جو ہے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا اور دنیا کے اندر یہ بت پرستی کیسے آئی اور بت پرستی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہاں تک کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا مشرکوں اور کافروں سے بھر گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں اندر مبعوث فرمایا. تو اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے تو آپ بت پرستی کا سلسلہ دنیا میں مورتی پوجن کیسے شروع ہوا وہ آپ سنیں گے. پھر اس کے بعد ایسے حالات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. اور یہ تمام حالات سننے سے مطلب کیا ہے کہ انسان ایک تو یہ معلوم کرے کہ نبیوں نے دنیا کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کہا نہیں جائے گا لیکن ہماری اصطلاح میں دنیاوی
بھی اعتبار سے کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر وجود میں لائے اور کون سے ہنر لوگوں کو سکھائے اور لوگوں کو حلال طیب روزی کے اوپر لگایا، اور اسی طریقے سے جو دنیا کی آباد کاری کی اور دنیا کی آباد کاری سکھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اسی سے انسان عبرت حاصل کر کے جو ہے آگے اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے۔ واخر دعوانا